الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، اور ان نشانیوں کے بیان کا مقصد انسانوں کی آنکھیں کھولنا ہے۔ آنکھیں کھولنے سے مراد انسان کے دل کی آنکھیں کھولنا ہے، اس لیے کہ جو آنکھیں چہرے پر لگی ہیں وہ تو کھلی ہی ہیں، لیکن اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے چہرے پر لگی آنکھوں کا کھلنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ کا کھلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ جب دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو پھر انسان کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا بنانے والا، اس کا خالق، اس کا بدیع وہ نظر آنے لگتا ہے جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور جب دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو بے شک انسان کی ظاہری بینائی کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اڑتی چڑیا کے پر گن لے پھر بھی اس سے اللہ کی قدرت کی نشانی نظر نہیں آئی۔ تو دل کی آنکھ کا کھلنا ضروری ہے۔ اب قرآن مجید جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے دل کی آنکھ کو کھولا جائے، دل پہ جو پردہ پڑا ہے اس پردے کو ہٹایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، کہ ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا، یعنی دن ایک نشانی ہے اور رات ایک دوسری نشانی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، کبھی ہم رات والی نشانی کو مٹاتے ہیں، یعنی صبح روشن ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن والی نشانی کو واضح کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ دن اور رات کا آنا جانا، اسے قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ اور یہ کیسے نشانی ہے، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس دنیا کے سارے سائنسدان، سارے انسان، سارے جانور، سارے پرندے، ساری مخلوقات کچھ بھی نہیں کر رہی، اور خود بخود صبح روشن ہو جاتی ہے۔ ہم نے نہ کوئی پیسے خرچ کیے، نہ ہم نے کوئی وسائل خرچ کیے۔ یہاں تو ایک بلب روشن کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اب وہاں ہم نے کچھ نہیں کیا، کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، کوئی اپنی عقل، دانائی، دانش، سائنس، ٹیکنالوجی کچھ استعمال نہیں کیا۔ اب خود بخود صبح روشن ہو گئی، سورج نکل آیا، اب حرارت بھی آ رہی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے۔ پھر ایک خاص وقت کے بعد خود بخود ہی سورج غروب ہو گیا اور رات ہو گئی۔ اب یہ جو ایک عمل ایک دن میں ہوا ہے، ہر صبح ہر شام میں یہ جو تبدیلی آ رہی ہے کہ خود بخود صبح ہو گئی اور خود بخود شام ہو گئی، یہ انتہائی عجیب ہے، انتہائی عجیب۔ یعنی اس کے عجوبے پن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اسے دیکھ رہے ہیں،
اسے چونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں عجیب نہیں لگتا، وگرنہ یہ بہت حیرت کی بات ہے، کیونکہ جب پہلی بار کسی سائنسدان نے جب بلب روشن کیا تو دیکھنے والے ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شیشے کو اس انداز میں روشن کر دیا جائے کہ پورا کمرہ جگمگانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا وہ انسان۔ لیکن آج ہمارے لیے بلب کا روشن ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جب پہلی بار ہوائی جہاز ہوا میں اڑا تو لوگ حیران ہو گئے، لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا کہ جب پہلی بار ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتے دیکھا کہ لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے، لوگوں کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ تو لیکن آج بچہ ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑتے دیکھتا ہے اور اس کو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھ کے اتنا عادی ہو گئے کہ آج وہ کوئی عجیب چیز نہیں لگتی۔ یہ جو روزانہ ہو رہا ہے، جو قرآن نے کہا کہ دن اور رات اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ جو روزانہ ہو رہا ہے یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ روزانہ عجیب و غریب واقعہ سرزد ہو رہا ہے کہ خود بخود صبح ہو رہی ہے، خود بخود رات ہو رہی ہے، خود بخود سورج نکل رہا ہے، خود بخود سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ روزانہ ایک غیر معمولی واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے، لیکن ہم حیران نہیں ہو رہے، ہمیں عجیب نہیں لگتا، اس لیے کہ دیکھ کے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ جس انسان نے پہلی بار چاند پہ قدم رکھا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند پر خدا کے وجود کو اپنے ارد گرد محسوس کیا، اور چاند کا سفر میرے لیے صرف ایک سائنسی سفر نہیں تھا بلکہ یہ میرے لیے روحانی سفر تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ واقعہ پہلی بار وقوع پذیر ہوا تو اسے اللہ اپنے پاس نظر آنے لگا، لیکن جب انسان ایک چیز کو دیکھ کے عادی ہو گیا تو اسے اب اس نظام میں اللہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی تو آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، یہی دعوت غور و فکر ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنا عجیب نظام، کتنا حیرت ناک نظام روزانہ تمہارے ارد گرد چل رہا ہے، اور تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، تم پوچھتے ہو کہ اللہ کہاں ہے، حالانکہ اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں تمہارے ارد گرد بکھیر رکھی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس مسجد میں پنکھے چل رہے ہیں، بلب روشن ہیں، اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ سارا نظام اس کمرے کے اندر ہی ہے، اس ہال کے اندر ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی جنریٹر ہے، نہ کوئی ٹرانسفارمر ہے، نہ کوئی وابڈا کا دفتر ہے، نہ کوئی گریڈ اسٹیشن ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی ڈیم ہے جہاں سے یہ بجلی بن کے آ رہی ہے، اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کر دے کہ بس اس کمرے کے اندر یہ بجلی اور پنکھے خود بخود روشن ہیں، اور یہ ساری کی ساری بجلی یہی بنائی جا رہی ہے، پیچھے کوئی تار، کوئی کھمبا، کوئی ٹرانسفارمر، کوئی گریڈ اسٹیشن، کوئی ڈیم نہیں ہے، تو اس آدمی کو بے وقوف اور نادان ہی کہا جائے گا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا ایک نظام ہے، اس کی پیدائش ہو رہی ہے، وہاں سے یہ تاروں کے ذریعے سفر کر کے بجلی ہم تک پہنچ رہی ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، تاروں کے ذریعے یہاں پہنچ گئی۔ تو اسی طرح اس کائنات کا جو نظام ہے، جب ایک بلب آپ بغیر کسی خارجی وسیلے کے روشن نہیں کر سکتے، جب ایک معمولی سے پنکھے کو آپ ایک خارجی وسیلے، خارجی طاقت کے بغیر نہیں چلا سکتے، تو یہ زمین کسی خارجی وسیلے کے بغیر کیسے گھوم رہی ہے، یہ سورج کسی خارجی وسیلے کے بغیر کیسے روشن ہے۔ تو یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے اپنی جو نشانیاں دی ہیں، ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اور اللہ کے نظام کو پہچاننے کے لیے۔ اور یہ جو قرآن نے کہا کہ یہ نشانی ہے، رات اور دن ایک نشانی ہے، تو ایک تو نشانی ایسے ہے کہ اللہ کی قدرت کا جو یہ کارخانہ ہے، اس کارخانے کا یہ پرزہ ہے، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین جو اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسری، آپ اس دن رات کے آنے جانے میں
اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کے نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ ایک تو اللہ نے اس نظام کو چلایا اور اس نظام کو کامل بنایا، جسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ، کامل نظام اللہ نے بنایا۔ کہ آپ دیکھیے کہ کئی ہزار سال سے، کئی لاکھ سال سے ہمارے اس سیارے یعنی زمین کے اوپر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، لیکن اس صبح اور شام کا وقت متعین ہے، کل فی فلک یسبحون۔ قرآن کہتا ہے بس ایک مدار بنا دیا گیا، اس مدار کے اندر یہ چل رہے ہیں۔ آج 19 جولائی کو جس وقت سورج طلوع ہوا تھا اور جس وقت سورج غروب ہوا، پچھلے کئی ہزار اور لاکھ سال سے جب بھی 19 جولائی کا دن آتا ہے، سورج اسی وقت طلوع ہوتا ہے اور سورج اسی وقت غروب ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک تو اس نظام کو چلایا، اور صرف چلایا نہیں بلکہ کمال کے ساتھ چلایا، اس کو کامل کر کے چلایا، اس میں کہیں کوئی نقص نہیں ہے، کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جی آج توانائی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لہٰذا آج زمین نہیں گھومے گی اور آج صبح نہیں ہوگی، آج رات نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوتا۔ آج مشین خراب ہو گئی، آج زمین نہیں گھومے گی۔ جب سے اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک نہ صرف یہ چل رہا ہے بلکہ کمال کے ساتھ چل رہا ہے، کمال کے ساتھ۔ آپ ایک چھوٹی سی مشین بناتے ہیں، وہ مشین بھی اپنی ساری زندگی میں کئی بار خراب ہوتی ہے، اسے ٹھیک کرنا پڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مشین ناقابل استعمال ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی یہ مشین، یہ نہ خراب ہوتی ہے، نہ رکتی ہے، نہ کوئی توقف آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ نشانی ہے، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ صبح ہوئی، پورا دن گزرا، پھر ہر دن کا ایک اختتام ہے، ہر دن کا ایک اختتام ہے۔ گویا یہ بتا دیا گیا کہ ہر زندگی کا ایک اختتام ہے۔ یعنی یہ جس کو ہم موت کہتے ہیں، اللہ ہمیں موت کا منظر روزانہ دکھا رہا ہے، اللہ ہمیں عروج کو زوال میں بدلنا روزانہ دکھا رہا ہے، اللہ اقتدار کا چھن جانا روزانہ دکھا رہا ہے، اللہ اس دولت کا ہم سے دور ہو جانا روزانہ دکھا رہا ہے، اللہ ہمیں قبر کا اندھیرا روزانہ دکھا رہا ہے۔ یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر دل کی آنکھ کھلی ہو تو انسان دیکھ سکتا ہے کہ جیسے یہ آج کا دن گزر گیا، میں اپنی موت کے قریب ہو گیا، تو یہ گزرنے والا دن یہ ایسے ہے جیسے گزرنے والی زندگی، جیسے یہ دن گزر گیا ہے اسی طرح اس زندگی نے بھی ایک دن گزر جانا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے دن کو اور رات کو اپنی نشانیاں بنایا۔ کبھی ہم رات کو لے جاتے ہیں اور دن کو روشن کر کے لے آتے ہیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کا معنی یہاں روزی کیا گیا، رزق۔ اس سے پتہ چلا کہ تجارت کرنے کا وقت دن کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو تجارت کے لیے بنایا ہے اور رات کو آرام اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو آدھی رات تک تجارت چلتی ہے، پوری رات تک تجارت چلتی ہے۔ تجارت کے لیے اللہ نے دن کا وقت لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ ہمارا نظام زندگی الٹا ہو گیا کہ دن کو تو سوئے رہتے ہیں، آدھا دن چڑھ جائے تو پھر اٹھتے ہیں اور پھر تجارت شروع کرتے ہیں، اور آدھی رات کے وقت ہماری تجارتیں ختم ہوتی ہیں۔ تو دن کا وقت اللہ نے تجارت کے لیے بنایا ہے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، کہ دن کو روشن کیا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یعنی تجارت کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تمہیں سالوں اور تاریخوں کی گنتی کا بھی پتہ چلے کہ دن اور رات، اس کے جہاں اور بہت سے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ہم نے تو تفصیل سے بیان کر دیا، اب سمجھنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑے گی، اپنی طلب اور محنت دکھانی ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق